آج کل دنیا میں چل رہی ہیں، کیا یہ واقعی آخری بڑی جنگ ہے؟ کیا یہ وہ وقت ہے جسے اینڈ آف ٹائمز کہا جاتا ہے؟ اور کیا ان حالات کا تعلق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہے؟ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ بات اہم ہے۔ کچھ دن پہلے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک علامتی واقعہ ہوا جہاں سرکاری جھنڈا اتار کر کالا جھنڈا بلند کیا گیا۔ بہت سے لوگ اسے اس حدیث سے جوڑ رہے ہیں جس میں خراسان سے آنے والے کالے جھنڈوں کا ذکر ہے۔ چونکہ خراسان کا علاقہ تاریخی طور پر ایران، افغانستان اور آس پاس کے علاقوں پر مشتمل رہا ہے، اسی لیے لوگ اس واقعے کو خاص اہمیت دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کالا جھنڈا اسی پیشگوئی کی نشانی ہو۔ حدیث میں محلمۃ الکبریٰ یعنی ایک عظیم آخری جنگ کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان ہوگی۔ کچھ لوگ موجودہ عالمی حالات جیسے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، جبکہ بائبل میں بھی ایک بڑی جنگ کا ذکر ہے جسے المارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ اسی لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ سب باتیں یقینی نہیں بلکہ مختلف آراء اور تشریحات ہیں۔ روایات میں سفیان نامی ایک ظالم شخص کا بھی ذکر ملتا ہے جو شام، دمشق کے علاقے سے اٹھے گا اور بہت ظلم کرے گا۔ اس کے مقابلے میں اہل بیت میں سے ایک شخصیت کھڑی ہوگی جنہیں امام مہدی کہا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ میں بھی اہم تبدیلیاں ہوں گی اور لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں گے۔ ایک اور نشانی کے طور پر بیدا کے مقام پر ایک لشکر کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر ملتا ہے جسے ایک بہت بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگ امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننا شروع کر دیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ خود سے بیعت لینے کے خواہش مند نہیں ہوں گے بلکہ لوگ خود انہیں پہچان کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کی بیعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا اور انہیں قیادت کے لیے تیار کر دے گا۔ لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان ان کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ آزمائش کا وقت ہوگا اور ہر کوئی اپنے ایمان کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان تمام نشانیوں کی حتمی تعبیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں افواہوں یا قیاس آرائیوں کے بجائے علم، صبر اور حق پر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی نظر آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔